بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ امید ہے تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے اور مومن کامل وہی ہے جو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور السلام سے محبت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ عشق رسول سے شرسار تھی۔ آپ عشق رسول کی تجلیات سے بالکل منور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ہلکی سی گستاخی آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بشر نامی یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور دونوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ محمد عربی علیہ السلام کی بارگاہ میں کرواتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ تو بہرحال وہ دونوں یہودی اور منافق نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ گوہربار میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے تحقیقات کی، تفتیش کی، تو اب فیصلہ یہودی کے حق میں ثابت ہوا، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب یہ دونوں باہر آئے تو منافق بڑبڑانے لگا اور بکواس کرنے لگا کہ ہمیں محمد عربی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے صحابی حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور پھر یہ طے ہوا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ الغرض یہ دونوں یہودی اور منافقی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو ان سے بڑھ کر کون ہے، آپ انہی کی بارگاہ میں جائیں اور فیصلہ کروائیں۔ تو یہودی نے وہ سارا ماجرا بیان کر دیا، اور ہم ان کی بارگاہ میں گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں فرمایا، مگر اس کو نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں اور واپس آ کے آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کو دیکھتے تو آپ غضب میں جو تلوار اپنی میان سے باہر نکال لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کا نام سنتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں تعریفی کلمات کہا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رحمت للعالمین علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ وہ یتیموں کے لیے والد کی طرح تھے، اور بیوہ عورتوں کے لیے ان کے مہربان گھر والوں کی طرح تھے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ یکساں سلوکی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ لوگوں کا فائدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا قمیص خریدا، اور اس کی آستین آپ نے پکڑی اور ایک چھری لے کے آئے اور کہا کہ بیٹے عبداللہ، میری اس آستین کو پکڑو، جو آستین کا حصہ انگلیوں سے زائد ہے اس کو آپ چھری سے کاٹ دو۔ تو بہرحال انہوں نے چھری سے کاٹا، مگر جب چھری سے کٹنگ کی تو اس کے داغے بالکل بکھر گئے تھے، اس لیے کہ چھری سے کپڑے کی کٹنگ بہترین نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی سرکار آپ نے کینچی سے کیوں نہیں کٹوایا، جبکہ کینچی سے کپڑا اچھی طرح کٹ جاتا ہے اور داغے بھی برابر رہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے قمیص کی آستین کو اسی طرح چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک محبت کی ادا ہوتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو اپنانے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال منصب خلافت پر فائز رہے، اور بہترین عادلانہ اور منصفانہ آپ نے حکومت فرمائی، اور ایسی شاندار حکومت فرمائی کہ قیامت تک کوئی بھی انسان آپ جیسی حکومت نہیں کر سکتا، اور رہتی دنیا تک انسان آپ کی عدل کے، آپ کے انصاف کے واقعات ہی بیانی کرتے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام سے محبت کرتے تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ
میری موت بھی نبی پاک علیہ السلام کے مدینے میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مولا مجھے تیرے دین میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے تیرے محبوب کے مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی شہادت بھی ہوئی اور آپ کو مدینہ منورہ میں موت آئی، بلکہ خدا کا ایسا کرم ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول ہمیں بھی عطا فرمائے اور دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔